جب اس نے ایسا کیا تو ہفتہ گزرا کچھ برکت آنے لگی، مہینہ گزرا کچھ اور برکت آنے لگی، اور جیسے جو سال گزرا تو اس کا مال بھی اکٹھا ہونے لگا۔ سبحان اللہ، ہائے کیا شان ہے میرے بڑے پیر کی، مال جمع ہونے لگا۔ اب وہ جو بھی کماتا اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ خرچہ کرنے کے بعد بھی مال بچ ہی جاتا تھا۔ سبحان اللہ، کہ بے نمازی گزرتے تھے ان کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، اور بے نمازی کی نظر کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے تیرے گھر کی برکتوں کو اٹھا لیا تھا۔ اور جو پورا گھر بے نماز، بس یہ دیکھو، مطلب ایک بے نمازی کی نظر تمہارے گھر میں پڑ جائے تو گھر کی برکتیں اٹھا لی جائیں، اور جس گھر میں پورے گھر کا گھر بے نمازی ہو جائے تو فیضان صاحب آپ بتاؤ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ لوگ تعویذوں میں برکت ڈھونڈ رہے ہیں، پیروں کے ہاتھ چومنے میں برکتیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کچھ چند سوالات تھے جو آج کل لوگ اپنے رزق کو لے کر اور اپنے کاروبار کو لے کر بہت پریشان ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں، برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، پیسے بھی بہت کما رہے ہیں لیکن گھر کے اندر برکتیں بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ، اس پہ آپ جو ہے نظر روشنی ڈالیں، کیا کہتے ہیں؟ فیضان صاحب کا سوال ہے کہ آج کل مطلب کام کرنے کے باوجود، پیسہ کمانے کے باوجود بھی اس پیسے میں، گھر میں، مال میں برکت کیوں نہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے، دور حاضر کے تعلق سے بڑا زبردست یہ سوال کیا الحمدللہ انہوں نے، اور میں اس کا مکمل جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ فیضان صاحب، پہلی وجہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کو اٹھا لیتا ہے اس کی اصل وجہ ہوتی ہے گناہ۔ جی، اصل وجہ ہماری روحانیت ختم ہو جانا، ہمارے مال کی، ہماری زندگی کی برکتوں کا ختم ہو جانا، اصل وجہ ہے یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب۔ کیونکہ آج کل ہم لوگ اپنے کمانے میں اتنا مست ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، ہم اس چیز کا تمیز نہیں کرتے، اور یہی ایک واحد وجہ ہے کہ ہم حرام اور حلال میں تمیز پیدا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کی جو بھی کمائی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک، میں زیادہ آگے نہ جاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے اوپر دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی، بے شک بہت اور بھی وضوحات ہیں، لیکن جو اصل جڑ ہے نا میں آپ کو وہ بتاؤں۔ جی جی، کلمہ توحید پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد جی، جو پہلا فرض ہے وہ کیا ہے؟ نماز، وہ نماز ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ بے شک۔ اور آج میری قوم کا کیا حال ہے؟ پیچھے جاتی ہے، مسجد ویران ہے، جی، گاؤں کے اندر 4-5 ہزار کی آبادی ہے تو مسجد میں مشکل سے 50-60 نمازی ملیں گے آپ کو۔ ایسا ہی جس گاؤں میں 1000 کی آبادی ہے وہاں چلے جاؤ، کچھ نمازوں میں مولانا اکیلے ملتے ہیں، ورنہ 5-10 4-5، تو کیا 4-5 کے اوپر فرض ہے نماز؟ باقی اور کیا کر رہے ہیں؟ اور لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے برکتیں، رحمتیں تلاش کر رہے ہیں، تو ملتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں نماز کی اہمیت، اور آپ نے مالدار کیسے بننا ہے اور اپنی غربت کیسے ختم کرنی ہے۔ آپ پیر عبد القادر سیدی سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں، آپ اس سے نصیحت حاصل کریں اور خود فیصلہ کر لیں کہ برکت آخر ہے کہاں، اور ہم نے برکت کو رکھ کہاں دیا ہے، اب اس برکت کو ہم نے لانا کیسے۔ ایک بڑا غریب انسان تھا، بہت غریب تھا، لیکن بڑا نیکوکار بھی تھا، وہ بڑا نیکوکار تھا، تو وہ کماتا تو اس کمائی میں اس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے، بڑا پریشان ہو گیا۔ تو آخر ہوتا ہے آج کے وقت میں بھی، جب لوگ بندے پریشان ہوتے ہیں تو مولوی صاحب میاں کے پاس جاتے ہیں دعا تعویذ کے لیے، لیکن وہ غوث الاعظم کی بارگاہ، یار کتنی پیاری بارگاہ رہی ہوگی، ہے نا، کتنا ان لوگوں کا مقدر عظیم ہوگا جو اس دور میں تھے، غوث اعظم کے دور میں کتنا عظیم مقدر ہوگا نا۔ تو وہ غریب تھے، نیک تھے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، اور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد عرض کیا، سرکار کرم فرما دو، میں بڑا غریب ہوں، جو کماتا ہوں اس سے میرے گھر کا خرچہ بھی نہیں چلتا ہے، میرے گھر کی جو برکتیں وہ ختم ہو گئیں۔ شب دیکھو کیا جو آپ نے سوال کیا نا کہ برکتیں آخر ہمارے کاروبار میں کیوں نہیں ہے، ہمارے مال میں کیوں برکت نہیں ہے، تو کیا کہا اس نے؟ میرے مال کی برکتیں ختم ہو گئیں۔ سرکار وہ برکتیں کیسے آئیں گی؟ مال میں برکت کیسے ہوگی؟ میرا مال میں منافع کیسے ہوگا؟ دولت کیسے بڑھے گی جس سے میں پورا گھر کے اخراجات بھی چلا سکوں اور کچھ مال جمع بھی کر سکوں؟
تو غوث اعظم کی نظر ولایت الحمدللہ، سبحان اللہ، آپ نے نظر ولایت ڈالی اور سمجھ گئے آپ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کیا شان میرے غوث اعظم کی. اللہ پاک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سبوں کو صدقہ عطا فرمائے. تو نظر ولایت ڈالی، آپ نے کہا سن، دیکھو برکت کیسے آنی ہے، وہ امیر کیسے بنا، شبد سنو یہ آپ. کہا کہ سن، تیرے مکان کے آگے ایک سڑک چلتی ہے. کیا سڑک چلتی؟ یعنی ایک راستہ چلتا ہے. بے شک. تو تیرے مکان اور سڑک کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہے، یعنی اس سڑک سے گزرنے والے کی نظر تیرے گھر میں پڑتی ہے اور تیرے گھر والے کی نظر اس سڑک پہ پڑتی ہے. تو ایسا کر، گھر جا اور گھر جانے کے بعد میں پردہ کر دے، یعنی دروازے پر کوئی کپڑا ٹانگ دے تاکہ گزرنے والا تیرے گھر میں نہ دیکھے اور گھر والا باہر نہ دیکھے. آپ سمجھ گئے ہوں گے. جی. جیسے ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے اور سامنے سڑک چل رہی ہے، تو اب ہم نے یہ پردہ ڈالنا ہے تاکہ سامنے گزرنے والا گھر میں نہ دیکھے. اس نے کہا ٹھیک ہے. آ گیا اور آنے کے بعد اس نے ایسا ہی کیا، اپنے جو تھا دروازے پہ پردہ ڈال دیا تاکہ اب کوئی گزرنے والا گھر میں نہیں دیکھے گا اور گھر والا باہر نہیں دیکھے گا. ہلکا سا کام تھا، نارمل سا کام تھا یہ. جی. جب اس نے ایسا کیا تو ہفتہ گزرا، کچھ برکت آنے لگی. مہینہ گزرا، کچھ اور برکت آنے لگی. اور جیسے جو سال گزرا تو اس کا مال بھی اکٹھا ہونے لگا. سبحان اللہ. آئے کیا شان ہے میرے بڑے پیر کی. مال جمع ہونے لگا. اب وہ جو بھی کماتا اس میں اتنی برکت ہوتی ہے کہ خرچہ کرنے کے بعد بھی مال بچ ہی جاتا تھا. سبحان اللہ. اب یہ جو انسان تھا، جو پہلے غریب تھا، اب یہ پریشان ہو گیا. اس کے دل و دماغ میں ایک سوال آنے لگا، اور شاید وہ سوال تمہارے دماغ میں بھی آتا ہوگا کہ آخر اس کپڑے میں ہے کیا. بے شک آتا ہوگا سوال کہ اس کپڑے میں آخر کیا ہے. جی. تو اب اس کے دل میں جب یہ سوال آیا تو وہ پھر دوبارہ غوث الاعظم کی بارگاہ میں گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جانے کے بعد کہا سرکار آپ نے مجھے جو کام بتایا تھا، جو عمل بتایا تھا، میں نے وہ پردہ ڈال دیا. سرکار اس پردے میں راز کیا تھا؟ واہ سبحان اللہ. اس پردے میں حکمت کیا تھی؟ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا. جی. تو مالدار ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کہا ہاں سرکار میں مالدار ہو گیا، میرا بہت مال اکٹھا ہو گیا، جمع ہونے لگا. اب تو جو کماتا ہوں خرچ خوب کرتا ہوں، پھر بھی خرچ نہیں ہوتا، مال بچ جاتا. اتنی برکت ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں برکت. واہ. اب سرکار غوث اعظم نے فرمایا جا تیرا کام ہو گیا، اب تجھے کیا لینا؟ کہا نہیں سرکار مجھے وجہ بتاؤ. تو فیضان صاحب آپ بھی وجہ سنو اور اس پر عمل کرو، اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان سے بھی گزارش کریں گے وہ وجہ سنو. اس کپڑا ٹانگنے کی وجہ کیا تھی اور آپ بھی اس پہ عمل کرو. آپ بھی دین اور دنیا کے اعتبار سے مالدار ہو جاؤ، امیر ہو جاؤ، تاکہ نہ یہاں پریشانی ہو نہ وہاں پریشانی ہو. اب وہ وجہ سنو آپ لوگ. وجہ کیا ہے؟ جس وجہ سے اس کی امیری، اس کی رزق کی برکتیں رکی ہوئی تھی اور وہ وجہ ختم ہو گئی اور اللہ پاک نے اس کو امیر کر دیا. اب سنو. تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ تیرے گھر کے سامنے جو سڑک جاتی تھی نا، اس سڑک سے روزانہ بے نمازی گزرتے تھے. اللہ اکبر. تیرے گھر کے سامنے جو سڑک چلتی ہے جاتی ہے، اس سڑک سے بے نمازی گزرتے تھے اور ان بے نمازی کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی. اللہ. مطلب گھر والا تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ دیکھو کتنی بے نمازی کی نظر کی نحوست. آپ ملاحظہ فرمائیں کہ بے نمازی گزرتے تھے، ان کی نظر تیرے گھر میں پڑتی تھی، اور بے نمازی کی نظر کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے تیرے گھر کی برکتوں کو اٹھا لیا. اور جو پورا گھر بے نماز. بس یہ دیکھو، مطلب ایک بے نمازی کی نظر تمہارے گھر میں پڑ جائے تو گھر کی برکتیں اٹھا لی جائیں، اور جس گھر میں پورے گھر کا گھر بے نمازی ہو جائے تو فیضان صاحب آپ بتاؤ برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ لوگ تعویذوں میں برکت ڈھونڈ رہے ہیں، پیروں کے ہاتھ چومنے میں برکتیں ڈھونڈ رہے ہیں. میں اس چیز کا مخالف نہیں ہوں، بزرگ ہیں ہاتھ چومو، لیکن پہلے اللہ نے جو تمہارے اوپر فرض کیا ہے آپ اس کے پابند ہو جاؤ، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی بزرگوں کی دعاؤں کا بھی فیض ملے گا. اچھا ایک بات اور بتا دوں میں، جو بے نمازی ہوتے ہیں ان کی برکتیں تو اٹھا لی جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں کہ صاحب مصنف نے لکھا ہے کہ اس کی دعا زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے.
اللہ جو نماز نہیں پڑھتا, جو نماز نہیں پڑھتا ہے, یہی تو وجہ ہے برکتیں ختم ہے. لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, دعائیں قبول ہو کہاں سے؟ زمین آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہیں بے نمازی کی دعائیں. اور آگے اس میں لکھا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت جو ہوتی ہے ختم کر دی جاتی ہے. بے نمازی کی زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے رزق کی بھی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں, ختم کر دی جاتی ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامتیں مٹا دی جاتی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ جو نماز نہیں پڑھتا. اور کہتے ہیں کہ اسے اللہ تعالی کسی عمل کا اجر نہیں دیتا. اللہ اکبر. مطلب سمجھے آپ اس چیز کو؟ یعنی جو ہم اور دوسری نیکیاں کرتے ہیں, وہ بھی دوسری جو نیکیاں کرتے ہیں, قیامت کے دن حدیث شریف ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے تعلق سے سوال ہوگا. سب سے پہلا سوال نماز کے تعلق سے ہوگا. اگر نماز مکمل ہے تو باقی اور جو تم نے نیکیاں کی ہیں اس کا اجر ملے گا, اور اگر نماز مکمل نہیں ہے تو وہی رجسٹر بند کر دیا جائے گا. اس لیے یارو نیکیاں کرو, اچھی بات ہے, لیکن میں یہی عرض کروں گا اگر آپ اپنے گھروں میں برکتیں چاہتے ہو, اللہ کی رحمت چاہتے ہو, تو آپ نماز کے پابند ہو جاؤ, نمازوں کی پابندی کرو, اللہ اس کے رسول کی حکم کی فرما برداری کرو. انشاءاللہ تعالی نہ دنیا میں پریشانی آئے گی اور نہ بعد مرنے کے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. خیر چلو پھر انشاءاللہ تعالی ملاقات کریں گے. السلام علیکم. اسے کٹ کر دیں گے. اور بتاؤ, شیئر دس ویڈیو, اس ویڈیو کو پسند آیا تو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں. تم کہتے کہ ہمارا سوال جواب مکمل ہو گیا. اب آپ لوگوں کو اگر اچھا لگا ہے بول دو, میں ابھی ڈال دوں گا. ہمارا سوال کا جواب مکمل ہو گیا. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اور دوسروں کی فائدے کے لیے شیئر دس ویڈیو. وہ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور اپنے دوستوں تک جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اس بیان کو ضرور پہنچا دیں, تاکہ وہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے کچھ سیکھ سکیں اور وہ اپنے رب کی جانب پھر دوبارہ مڑ کے آ سکیں. اور کیونکہ بروز قیامت سب کو مرنا ہی ہے اور اپنے رب کے یہاں ضرور منہ دکھانا ہے, تو میرے بھائیوں اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو ہو گیا.